میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاک سے پیدا کیا اور اس میں خیر اور شر، نیکی اور برائی دونوں کا مادہ رکھا، اور یہ بھی بتا دیا کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے اس انسان کو دونوں راستے بتا دیے کہ برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، اچھائی کیا ہے، خیر کیا ہے، اور دونوں کا انجام بھی واضح کر دیا، اور انسان کو اختیار دے دیا کہ اپنے اختیار سے جو چاہے راستہ اختیار کر لو، اور یہ بھی بتلا دیا کہ اگر نیکی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ملے گا، اور اگر برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ کی طرف سے سزا ہوگی۔ آخری پارے کی سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد نفس کی قسم کھائی اور فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا کہ قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور پھر اس میں نیکی اور برائی دونوں ڈال دیے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور ناکام ہوا وہ شخص جو اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ کر لیا۔ نفس انسان کے اس اندرونی کیفیت کا نام ہے جس میں مختلف خواہشات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر نفس کو رکھا ہے اور اسے درست راستے پر چلنے والا بنایا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر خیر اور شر، برائی اور نیکی دونوں کا مادہ رکھا ہے، اب جو انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے تو اسے کامیاب کہا گیا ہے، اور جو انسان اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ کر لیتا ہے پھر اسے ناکام کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعہ کرنے سے نفس تین طرح کا معلوم ہوتا ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ پہلی قسم نفس امارہ، یعنی وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے، اور اس کا تذکرہ 13ویں پارے کی پہلی آیت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں ہے کہ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور ورغلایا، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام گناہوں سے محفوظ رہے، اس کے باوجود بھی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا اور کئی سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اس کے بعد ایک دودھ پیتے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی دی۔ پھر مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی دی۔ پھر اس کے بعد خود زلیخا نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی دی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے گفتگو فرمائی اور اس میں یہ جملہ ارشاد فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي کہ میں اپنے نفس کو بالکل گناہوں سے پاک نہیں سمجھتا، کیونکہ نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، لیکن رب جس پر رحم فرما دے۔ تو اس آیت کریمہ میں نفس امارہ کا تذکرہ ہے، اور دوسری قسم نفس لوامہ، اور اس کا تذکرہ 29ویں پارے کی سورہ قیامہ کی دوسری آیت میں بیان فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ لوامہ کا معنی ہے ملامت کرنے والا نفس، اور ملامت کرنے والے نفس سے مراد انسان کا وہ ضمیر ہے جو انسان کو گناہ کرنے پر ملامت کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر ایک ایسا مادہ رکھا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو وہ نفس اس پر ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا ہے، اس ذات نے ساتھ ساتھ میں تنبیہ کرنے والا ایک وجود عطا فرما دیا ہے۔ تیسرا، نفس مطمئنہ، اور اس کا تذکرہ آخری پارے کی سورہ فجر کی آخری آیت میں بیان فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ قیامت کے دن نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جاؤ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اور میری نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ نفس مطمئنہ سے مراد وہ نفس ہے کہ اس کا نفس پاک ہو گیا، مسلسل محنتوں کے بعد اس کا نفس نیکیوں پر مطمئن ہو گیا، اب وہ نیکیوں کے راستے پر چلتا ہے اور گناہ کے معاملے میں بہت کمزور ہو چکا ہے۔ نفس امارہ اس انسان کا نفس ہے جو گناہ کا حکم دیتا ہے، اور نفس لوامہ اس انسان کا نفس ہے جو کبھی نیکی کر لیتا ہے، کبھی برائی کر لیتا ہے، لیکن جب برائی کرتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، اپنے رب کی نافرمانی کیوں کی۔ اور نفس مطمئنہ اس انسان کا نفس ہے جو ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے اور اسی پر مطمئن رہتا ہے۔ ہر انسان کے اندر نفس امارہ ہوتا ہے، لیکن جب انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے، دلوں کی صفائی کرتا ہے، پھر وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور جب کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے اپنے رب کی نافرمانی کیوں کی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نیکی اور گناہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی تو اچھی عادتوں کا نام ہے، حسن اخلاق کا نام ہے، اور برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ کے اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ کسی کو اس کا پتہ چلے۔ تو یہ نفس لوامہ ہے جو اسے برائی پر ملامت کر رہا ہے، لیکن جب انسان مسلسل کوشش کرتا رہے اور اس کو پاک کرتا رہے، پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تزکیہ نفس یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ تزکیہ کے معنی آتے ہیں پاک و صاف کرنا، ظاہری پاکی، صفائی ستھرائی، اسے تو سب جانتے ہیں۔ فطرت سلیمہ پاکی اور صفائی ستھرائی کو پسند کرتی ہے، گندگی اور نجاست کو ناپسند کرتی ہے۔ جس طرح ظاہری پاکی، صفائی ستھرائی ضروری ہے، اسی طریقے سے باطن کی صفائی ستھرائی بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی ظاہری کی صفائی ستھرائی نہ کرے تو اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ یا تو وہ بیمار پڑ جائے یا وہ مر جائے۔ لیکن اگر کوئی باطن کی صفائی نہیں کرتا تو مرنے کے ساتھ اس کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شروع ہوتا ہے، اور اس کا نقصان زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ظاہر کی صفائی ستھرائی نہیں کرتا تو مرنے کے ساتھ ساتھ اس کے صفائی ستھرائی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور تزکیہ نفس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں کئی چیزوں کی قسم کھائی اور فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے دلوں کو صاف کر لیا جھوٹ سے، کینہ سے، کپٹ سے، بغض سے، عداوت سے، جلن سے، دشمنی سے، نفرت سے، تکبر سے، لالچ سے وہ پاک ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا۔ اور دلوں کی صفائی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ایک اہم مقصد بیان فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ نفسوں کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ دوستو، دلوں کی صفائی اور تزکیہ نفس اس کا کوئی خاص اور مخصوص طریقہ نہیں ہے کہ انسان ایک دو بار کر لے
اور اس کی دل کی صفائی ہو جائے گی، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے اور انسان کو اس سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، مسلسل کر گزرتے رہنا چاہیے۔ تزکیہ نفس کا پہلا اور بنیادی طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن و سنت سے رہنمائی دی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اور ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے بھیجا، جنہوں نے امت کی تربیت اور اصلاح کی، علمی اور عملی گناہوں سے بچنے کی تربیت دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ایک اہم مقصد بیان فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے ایک کو نبی بنا کر بھیجا، جو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے اور نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھی۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف کتاب اللہ پڑھا دینا نہیں تھا، بلکہ دلوں کی صفائی بھی ان کی ذمہ داری تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ معاشرہ، وہ لوگ کہ جن کے اندر جو گمراہی میں مبتلا تھے، دنیا والوں کے لیے وہ ہادی بن گئے۔ جو کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ ایک رب کی عبادت گزار اور شب زندہ دار بن گئے۔ جن کے اندر دنیا بھر کی برائیاں پائی جاتی تھی، وہ نیک صالح بن گئے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق اور اوصاف کی تعلیم دی، جس کو اپنا کر انسان اپنے دل کی صفائی کر سکتا ہے۔ تو تزکیہ نفس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن و سنت سے رہنمائی دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی ہر بھلی بات سمجھا دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ گناہ کون کون سے ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے۔ تزکیہ نفس کا دوسرا اور بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آخرت کی فکر کیا جائے، کیونکہ جتنی آخرت کی فکر ہوگی، جتنا اپنا محاسبہ کرے گا، اتنا گناہوں سے دور اور نیکیوں سے قریب ہوگا۔ ایک آیت مبارکہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان غور کرے، سوچے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولكن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم، کہ ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی پاک نہ رہتا، لیکن اللہ جس پر اپنا فضل فرما دے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو شیطان کی بات مانتا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، شیطان مسلسل اس کو گناہ پر لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ پھر جب وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو پھر وہ تزکیہ نفس کی توفیق دیتے ہیں۔ دوستو، ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند شخص وہ ہے جو موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز اور بے بس وہ شخص ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا رکھا اور اللہ پر تمنا رکھی۔ یعنی عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنا محاسبہ کرے، اپنی زندگی کو گناہوں میں آلودہ نہ کرے، آخرت کی فکر کرے۔ اور ہر انسان کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کرے اور فکر کرتے رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح آخرت کی فکر کیا کرتے تھے اور کس طرح اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ حضرت حنظلہ فرمانے لگے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی، جب ہم حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں اور حضور ہمیں جنت اور جہنم کے ذریعے نصیحت فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم میری نظروں کے سامنے ہے، لیکن جب میں حضور کے مجلس سے واپس چلا آتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، مال و اسباب میں لگ جاتا ہوں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، مجھے بھی حضور کے پاس لے کر چلو۔ دونوں حضور کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں اور آپ مجھے جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم میری نظروں کے سامنے ہے، لیکن جب میں گھر پر چلا جاتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، مال و اسباب میں لگ جاتا ہوں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ حالات نہیں رہتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ، اگر تمہارا ہر وقت یہی حال رہے جو ہماری مجلسوں میں ہوا کرتا ہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں ہاتھ ملانے لگے۔ لیکن حنظلہ، یہ وقت کی بات ہے، یعنی حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ تو معلوم ہوا کہ جو آخرت کی فکر کرتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تزکیہ نفس کا تیسرا اور بنیادی طریقہ یہ کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بچنا۔ جو انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف بساتا ہے اس کی زندگی گناہوں سے محفوظ ہوتی ہے اور اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اور جو تقوی اختیار نہیں کرتا اس کا نفس گناہوں میں گندا اور گدلا ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے پھر وہ چمکنے لگتا ہے، پھر جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور زنگ لگ جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر زنگ لگ گیا۔ ایک آیت مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، کہ لوگوں اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہو، اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ کہو، اپنے آپ کو سچا نہ کہو، کہ جب اللہ نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ کے اندر تھے وہ رب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک باز نہ کہو، هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنا تقوی ہے، کتنا پرہیزگاری ہے، کتنی صداقت ہے اور کتنی سچائی ہے۔ دوستو، تزکیہ نفس اور دلوں کی صفائی کا ایک اہم اور بنیادی طریقہ اہل علم اور اہل تقوی کی صحبت اختیار کیا جائے، کیونکہ صحبت اچھی ہو یا بری اس کا اثر انسان کی شخصیات، اس کی طبیعت اور اس کے اعمال پر ضرور پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری صحبت کے متعلق بیان فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ قیامت کے دن ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، اے کاش میں رسول کا رہن سہن، اٹھک بیٹھک، چلت پھرت، لباس، پوشاک، وثاقت اختیار کر لیا ہوتا تو آج یہ انجام نہ ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت پہنچ جانے کے بعد، حق آ جانے کے بعد، سچ جاننے کے بعد اس نے مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا، غلط کا ساتھ دینے پر مجبور کیا، ظلم کا ساتھ دینے پر مجبور کیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے والا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر شخص دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت کو مثال دے کر سمجھایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک ہم نشی اور نیک صحبت کی مثال فرمایا
کہ وہ عطر فروش کی طرح ہے کہ جب تم عطر فروش کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں عطر ملے گی، عطر نہ ملے تو خوشبو ضرور محسوس کرو گے۔ اور جبکہ بری دوستی اور بری صحبت کی مثال لوہار کی بھٹی کی طرح ہے کہ جب تم لوہار کی بھٹی میں بیٹھو گے تو تمہارے کپڑے جلا ڈالے گا، اور اگر کپڑا نہ جلے تو دھواں ضرور محسوس کرو گے۔ اس لیے ایک آیت مبارکہ میں ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جو زبان کے بھی سچے ہو اور اعمال کے بھی سچے ہو، اخلاص میں بھی سچے ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسانیت کی ہدایت کے لیے وحی کے ذریعے کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا، وہی انبیاء کرام کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، تاکہ انسان انبیاء کرام کی صحبت میں رکھ کر اپنے دلوں کی صفائی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف کتاب اللہ کا پڑھا دینا اور سمجھا دینا نہیں تھا، صرف دعوت و تبلیغ نہیں تھا، بلکہ دلوں کی صفائی اور تزکیہ نفس آپ کا فرض منصبی تھا۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نفس کو فضائل سے آراستہ کرنے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور نفس کو گناہوں سے دور کرنے، گندگیوں سے دور کرنے، نجاست سے دور کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید خداوندی سے آراستہ کیا، کفر و شرک کی نجاست سے دور کیا، ایمان اور یقین دیا، شک سے بچایا، گناہوں سے دور کیے، نفس کو رذائل سے دور کیے، اور بلند اخلاق نیک اعمال بتائے اور عمل کر کے دکھایا، گناہوں کی تفصیلی فہرست بتائی اور ان کے اثرات ظاہر باطن دنیاوی اخروی سے باخبر فرمایا، نیکیوں کی تفصیلی فہرست بتائی اور ان کے فوائد، ان کے منافع ظاہر باطن دنیاوی اور اخروی اسے باخبر فرمایا۔ حسد، بخل، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، جلن، دشمنی، نفرت، حرص، تکبر، لالچ، ان جیسی چیزوں کی مذمت فرمائی۔ حب فی اللہ، تواضع، اخلاص، تقوی، پرہیزگاری، اکرام مسلم اور نرمی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، غریبوں کی مدد، کمزوروں کی مدد، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر رحمت، چھوٹوں پر رحم، غصہ پی جانا وغیرہ وغیرہ کی تعلیم دی۔ انسان کو انسان بنایا، حیوانیت اور درندگی سے بچایا، اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ لوگوں میں نیک اخلاق کی تکمیل کے لیے، نیک خصلتوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے سورۃ توبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ان کے صحبت میں بیٹھو، ان کے ساتھ رہو جو زبان کے بھی سچے ہو، اعمال کے بھی سچے ہو، ان کے ساتھ نہ رہو جو ایک چائے پر اپنے ایمان کو پیش کرتے ہیں، ان کے ساتھ نہ رہو جو ایک دعوت پر ظلم کا ساتھ دے دیتے ہیں، جھوٹ کا ساتھ دے دیتے ہیں، غلط کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دل میں نیکیوں کا شوق پیدا ہوگا اور شیطان کی مکاریوں سے اور نفس کے مکاریوں سے واقفیت ہوتی ہے اور ان کا توڑ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ دوستو، تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر ایک نفس کو رکھا ہے، اور خیر اور شر، برائی اور نیکی دونوں کا مادہ رکھا ہے، اور انسان کو اختیار دیا ہے جو راستہ اختیار کرو، اور انجام بھی بتلا دیا۔ نفس تین طرح کا ہوتا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہے جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، نفس لوامہ وہ ہے جو کبھی برائی کراتا ہے کبھی نیکی کراتا ہے، نفس مطمئنہ وہ ہے جو ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے اور اسی پر مطمئن رہتا ہے۔ تزکیہ نفس کی اہمیت اور دلوں کی صفائی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی اور فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، دلوں کو صاف کر لیا، کینہ سے، کپٹ سے، بغض سے، عداوت سے، جلن سے، دشمنی سے، نفرت سے، وہ کامیاب ہو گیا۔
اور جس نے گناہوں میں آلودہ کر لیا اپنے نفس کو وہ ناکام ہو گیا۔ تزکیہ نفس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ایک اہم مقصد بیان فرمایا کہ وہ نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کی صفائی کرتے ہیں، اہل علم اور اہل تقوی کی صحبت اختیار کیا جائے اور اپنا تزکیہ نفس کیا جائے، اہل تقوی کی صحبت اختیار کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔